صحابہ کے اندر ایک بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اب اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر ان سے حسد نہیں کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے تو صحابہ ان فضائل کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ عجیب صفت تھی، یہ عجیب صفت تھی، جی ہاں، صحابہ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ سنو، آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی آنے والا ہے۔ اور صحابہ دیکھنے لگے کون ہے وہ جس کے دنیا میں جنتی ہونے کا اعلان ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے وہ آدمی جنتی دنیا میں؟ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ اگلا دن ہوا، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ انتظار کرو، دیکھو ابھی کون آئے گا؟ جنتی آدمی۔ پھر یہی اگلے دن آئے، پھر تیسرے دن اعلان ہوا کہ ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی آنے والا ہے۔ پھر یہی صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جسے لٹکائے ہوئے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا داڑھی سے یہ نظر آئے۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ یہ آدمی 3 دن سے اس کے جنتی ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں ہر ایک کو جنت کا شوق، ہر ایک کو جنت کا شوق، کہ چلو بھائی ایسا کرو کہ اس کے ساتھ رہو تاکہ اس کے عمل کو دیکھو، اس کے عمل کو دیکھیں گے پھر ہم بھی جنتی ہو جائیں گے۔ کیا معمولات ہیں رات کے دن کے، کیا تسبیحات ہیں، کیا تلاوت ہے، اور کتنی تہجد پڑھتے ہیں، اور کیا رات کے معمولات ہیں، کیا ریاضت اور مجاہدہ ہے، کیا اوراد و وظائف ہیں۔ جی ہاں، آج کل یہ بھی ہے کہ نظریں اپنی عبادات پر، اپنے معمولات پر ہیں۔ میں کیا عرض کروں، جس آدمی کو اپنی صحت پر نظر ہوتی ہے وہ اپنی بیماریوں سے غافل ہو جاتا ہے کہ صحت قوت کو مت دیکھو، بلکہ کیا دیکھو؟ بیماریاں دیکھو، اپنی بیماریاں دیکھو۔ کہ بعض مرتبہ آدمی اپنی صحت کو دیکھ کر اور بیماری سے غافل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، صحت مند لوگ اپنا چیک اپ کراتے ہیں کہ کوئی بیماری تو اندر، ایسا نہیں کہ صحت کی وجہ سے بیماری چھپی ہوئی ہو، صحت کی وجہ سے بیماری چھپی ہوئی ہو۔ ہاں سنو، اپنے اوپر ٹوکنے والے رکھو، اپنے اوپر ٹوکنے والے رکھو جو تمہیں غلط بات پر ٹوک دیں، اور ٹوکنے والوں کو محسن سمجھو، ٹوکنے والوں کو محسن سمجھو۔ لوگ تعریف کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں، تعریف کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں، ٹوکنے والوں کو موذی سمجھتے ہیں کہ یہ موذی ہیں، اذیت دے رہے۔ نہیں، جو ٹوکنے والے تیرے محسن ہیں، ٹوکنے والے محسن ہیں، اور تعریف کرنے والے کہ تعریف کرنے والے تجھے دھوکے میں رکھنے والے ہیں۔ ہاں، آدمی تعریف سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں، تعریف سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ سنو کہ اپنے پر ٹوکنے والے رکھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جنتی ہونے کے لیے اوراد و وظائف کی کثرت کرنی ہوگی، اور اندر ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ ان بیماریوں سے، اس کے اوراد و وظائف، اس کے اعمال خیر، اس کو اندر کی بیماریوں سے غافل کر دیتے ہیں، بیماریوں سے غافل کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، بیماریوں سے غافل کر دیتے ہیں۔ یہ بیماریاں اس کی ساری صحت پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے، سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ بیماریاں صحت پر غالب آ جاتی ہیں۔ اصول ہے یہ بیماری کا، کہ بیماری کا احساس جب ہوتا ہے جب بیماری بدن میں پھیل جاتی ہے۔ سنو، جب بیماری بدن میں پھیل جاتی ہے پھر اس کا احساس ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ بیماری علاج کے قابل نہیں رہی۔ سنو، یہ علاج کے قابل نہیں رہی۔ کہ ہمیں تو بیماری کا پتہ جب چلا جب یہ بیماری علاج سے باہر نکل گئی۔ جی ہاں، پہلے معلوم ہو جاتا تو اس کا علاج ہو جاتا۔ ایسے کہتے ہیں ڈاکٹر کہ آپ نے دیر کر دی، کہ مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا۔ ہاں سنو، مجھے احساس نہیں ہوا اس کا، صحت مند آدمی ہے۔ میں ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کام کا اصول یہ ہے کہ اپنی تو خرابیوں پر اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھو، دوسروں کی خوبیوں پر، اپنی خرابیوں پر۔ جی ہاں،
یہ اجتماعیت بھی ہے اور یہ خوبیوں کا لین دین بھی ہے. ہر ایک کی خوبیاں دیکھو, اس میں کیا خوبی ہے, اس میں کیا خوبی ہے, اس میں کیا خوبی ہے. کمزوری مت دیکھو, کیونکہ جب کمزوریوں کو اللہ چھپاتے ہیں, جن کی یہاں کمزوریوں پر پکڑ ہے, جب پکڑ کرنے والا چھپا رہا ہے تو جس کے ذمہ عذاب اور حساب نہیں ہے اس کو پکڑ کرنے کی کہاں گنجائش ہے کہ وہ پکڑ کرے. حساب اور عذاب کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. جی ہاں, حساب اور عذاب اللہ کا حق ہے. اللہ کے غیر کے پاس حساب بھی نہیں, عذاب بھی نہیں, ثواب بھی نہیں. جی ہاں, کسی سے ثواب لے لو, کسی سے عذاب کا ڈر ہو کہ نہیں, مخلوق سے عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہے, اور مخلوق سے ثواب کی کوئی امید مخلوق سے نہیں ہے. مخلوق کو اس کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ثواب دے یا کسی کو عذاب دے. یہ تو اللہ کا کام ہے. سنو, یہ کام صرف اللہ کا ہے کہ وہ کسی کو ثواب دے, کسی کو عذاب دے, کسی کا حساب لے. یہ حق صرف اللہ کو ہے, کسی کو اس کا حق نہیں ہے. تو جب مخلوق کو حق نہیں ہے تو پھر کسی کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کسی کے عیب کو دیکھے, کوئی کسی کے عیب کو دیکھے. جی ہاں, اس کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بھی سنا عبداللہ ابن عمر نے کہ یہ آدمی جنتی ہے, تو ان کے پاس گئے, ان سے کہا کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں, اور کچھ نہیں کہا. 3 دن ساتھ رہنا چاہتا ہوں, یہاں رہو, ہمارے ساتھ رہو. اور فرماتے ہیں کہ میں 3 دن رہا ان کے ساتھ, ساری رات میں جاگ کر دیکھتا تھا کہ یہ رات کو کیا کرتے ہیں, تہجد میں کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا دعائیں ہیں, کیا اوراد و وظائف ہیں جنتی ہونے کے لیے. اور فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا تھا کہ حضرت سعد رات کو سوتے تھے, عشاء کی نماز پڑھ کر اور فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے. پوری رات میں نے کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. عشاء کے بعد سو گئے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ گئے. اور دن بھر میں ان کے ساتھ رہا, گھر میں, بازار میں, باہر, اندر. دیکھو تو صحیح کیا ہے کہ دن بھر میں ساتھ رہتا تھا تو میں نے ان کی زبان سے کسی کی برائی نہیں سنی, اور رات بھر ان کو میں نے دیکھا کہ یہ رات کو تہجد کیسی پڑھتے ہیں, تو کچھ نہیں, کوئی معمول نہیں رات کو جاگنے کا. سنو, یعنی کہ 3 راتیں گزر گئیں, میں نے ان کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میں نے اپنے جی میں کہا کرتے کراتے تو کچھ ہے نہیں, اور جنتی آدمی بنے ہوئے ہیں. جی ہاں, کرتے کراتے کچھ نہیں ہے, اور اعلان کیا ہو رہا ہے, جنتی. سنو, کہ میں ان کو ان کے عمل کو حقیر سمجھ کے چل دیا وہاں سے, چھوڑو کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے, میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے. کہنے کہ یہ تو ٹھیک ہے, پھر آپ جنتی کیسے ہیں, کیونکہ ہم 3 دن سے آپ کے بارے میں سن رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں. فرمایا کہ میرے جنتی ہونے کی صرف وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی مسلمان سے کوئی خیر کا کام لیا ہے اور کسی کو کوئی اپنی طرف سے کوئی خیر عطا کی ہے, تو مجھے اس پر حسد نہیں ہے, مجھے اس پر حسد نہیں ہے. کہا کہ بس تمہارے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ اسی وجہ سے تم جنتی ہو, اور ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے, ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں. یہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ بس یہی وہ صفت ہے جس نے تمہیں جنتی بنایا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے اندر ایک بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھتے ہوا دیکھ کر ان سے حسد نہیں کرتے تھے. صحابہ کے اندر ایک بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھتے ہوا دیکھ کر ان سے حسد نہیں کرتے تھے.